شمائل ترمذی کا باب نمبر 40 آج شروع کیا جائے گا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا بیان ہوگا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے نوافل ادا کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک ورم آلود ہو جایا کرتے تھے۔ آپ سے کہا گیا آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلوں اور بعد والوں کے ذنوب کی مغفرت کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اتنے زیادہ نوافل ادا کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ سے کہا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس حکم آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلوں اور بعد والوں کے ذنوب کی مغفرت کر دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر نماز نوافل ادا کرتے رہتے حتیٰ کہ آپ کے دونوں پاؤں ورم آلود ہو جایا کرتے تھے۔ آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ آپ ایسا کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلوں اور بعد والوں کے گناہوں کی مغفرت کر دی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے وقت نوافل کے سلسلہ میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، آپ رات کے ابتدائی حصے میں سو جایا کرتے تھے، پھر بیدار ہوتے تھے، جب صبح صادق کا وقت ہوتا تو وتر ادا کر لیا کرتے، پھر آپ بستر پر آتے تھے، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوتی تو اپنی اہلیہ کو بیدار کرتے تھے، پھر جب آپ اذان کی آواز سنتے تو تیزی سے اٹھتے تھے، اگر آپ اس وقت جنابت کی حالت میں ہوتے تو غسل کر لیتے تھے، ورنہ آپ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، ایک رات انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بسر کی، یہ ان کی خالہ تھیں۔ انہوں نے بیان کیا، میں بستر پر چورائی کی سمت لیٹ رہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمبائی سمت لیٹ گئے۔ جب نصف رات ہوئی یا شاید اس سے پہلے یا شاید بعد کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے اپنے چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کا اثر دور کیا۔ آپ نے سورہ آل عمران کی آخری آیات مبارک تلاوت کی، آپ لٹکے ہوئے مشیزہ کی طرف بڑھے، آپ نے اس سے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، میں اٹھ کر آپ کے پہلو میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا، آپ نے میرے دائیں کان کو پکڑا اور اسے ملنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ معن نامی راوی بیان کرتے ہیں، یہ 6 مرتبہ الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتر کی نماز ادا کی، پھر آپ لیٹ گئے، مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ اٹھے، 2 مختصر رکعت ادا کی، پھر آپ تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت 13 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت نوافل ادا نہیں کرتے تھے، سو جانے کی وجہ سے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے آپ ایسا نہیں کرتے، تو آپ دن کے وقت 12 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص رات کے وقت اٹھے تو اسے اپنی نماز کے آغاز میں 2 مختصر رکعت پڑھنی چاہیے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ضرور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا جائزہ لوں گا۔ میں آپ کی چوکھٹ پر آپ کے خیمے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مختصر رکعتیں ادا کی، پھر 2 طویل رکعت جو پہلی طویل تھیں
وہ ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت ادا کی، لیکن یہ پہلی والی سے کم تھی جو آپ نے ان سے پہلے ادا کی تھی۔ پھر آپ نے 2 رکعت ادا کی جو ان سے پہلی والی 2 رکعت سے کم تھی۔ پھر آپ نے 2 رکعت ادا کی جو ان سے پہلی 2 رکعت سے کم تھی۔ پھر آپ نے 2 رکعت ادا کی جو ان سے پہلی والی 2 رکعت سے بھی کم تھی۔ پھر آپ نے وتر کی نماز ادا کی، یہ 13 رکعت ہو گئی۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں نوافل کس طرح ادا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں ادا کرتے تھے۔ آپ پہلے 4 رکعت ادا کرتے، پھر تم ان کی خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو، پھر آپ 4 رکعت ادا کرتے، تم ان کی خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو، اور پھر آپ 3 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ وتر ادا کیے بغیر سو جاتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت 11 رکعت ادا کیا کرتے اور ان میں سے 1 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ جب آپ ان سے فارغ ہوتے تو دائیں پہلو کے بل آرام فرما ہوتے تھے۔ یہی روایت دوسری سند سے بھی منقول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت 9 رکعات ادا کرتے تھے۔ یہی روایت ایک دوسری سند سے بھی منقول ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انہوں نے ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رات کی نماز ادا کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا آغاز کیا تو یہ پڑھا، اللہ اکبر، جو بادشاہ ہے، حکومت والا ہے، کبریائی والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر آپ رکوع میں چلے گئے، پھر آپ نے قیام جتنا لمبا رکوع کیا، آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور رکوع جتنا لمبا قیام کیا، آپ اس میں یہ پڑھتے رہے، لرب الحمد، ہر طرح کی ہم میرے پروردگار کے لیے ہے۔ پھر آپ سجدے میں چلے گئے، آپ کا سجدہ آپ کی قیام جتنا تھا، جس میں آپ سبحان ربی العالی پڑھتے رہے، پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنی ہی دیر بیٹھے رہے جتنا لمبا سجدہ کیا تھا۔ آپ اس میں یہ پڑھتے رہے، اے اللہ میری مغفرت کر دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوافل میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھی، سورہ نساء پڑھی، سورہ مائدہ یا سورہ انعام پڑھی۔ یہ شک شعبہ نامی راوی کو ہے کہ آپ نے سورہ مائدہ پڑھی تھی یا سورہ انعام پڑھی تھی۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، ابو حمزہ کا نام طلحہ بن زید ہے اور حمزہ صحابی، ضعبی کا نام نصر بن عمران ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات رات میں ایک ہی آیت بار بار پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک رات میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، آپ مسلسل قیام کی حالت میں رہے، حتیٰ کہ میں نے ایک برا خیال کیا۔ ان سے دریافت کیا گیا، آپ نے کیا خیال کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے خیال کیا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنے دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا کرتے اور آپ بیٹھنے کی حالت میں ہی قرات کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی قرات میں 30 یا 40 آیات مبارکہ رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کی قرات کیا کرتے، پھر آپ رکوع میں چلے جاتے تھے، پھر آپ سجدے میں چلے جاتے تھے، پھر دوسری رکعت بھی اس طرح ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوافل نماز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت طویل نماز قیام کی حالت میں ادا کرتے اور کبھی طویل نماز بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ قیام کی حالت میں قرات کرتے تو رکوع میں جاتے تھے اور سجدے میں جاتے تو قیام کی حالت میں جاتے تھے۔ جب آپ بیٹھ کر قرات کرتے تو بیٹھے ہوئے ہی رکوع اور سجدے میں چلے جاتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے نے بیان فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نوافل ادا کیا کرتے، آپ اس میں کوئی سورت پڑھتے تو اتنی آہستہ اور آرام سے پڑھتے تھے کہ وہ دوسری سورت سے زیادہ لمبی محسوس ہوتی۔